ٹھیک ہے. والذی انزل علیک الکتاب، اور وہ وہی ذات ہے جس نے اتاری ہے تمہارے اوپر کتاب. منہ آیات محکمات، اس کے اندر محکم آیات ہیں. مکمل آیات، محکم بتاتا ہوں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل بنیاد ہے. واخر متشابہات، اور دوسری کچھ متشابہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ، میں نے اس میں دیکھا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. ایک تھوڑا سا دیکھ لوں. میں نے فرمایا کہ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کی عقل سے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی عقل محدود سے ماورا ہے. قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر ہوئی. لیکن کوئی شخص ان صفات کی حقیقت اور کنہ کی فلسفیات کی کھوج میں پڑ جاتا ہے تو حیرانی اور گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. دیکھیں، سمجھ لیں، اس میں جو تفصیل ہے اس میں نہیں جاتا. محکمات کا مطلب ہے کہ جس کا مطلب واضح ہے. ٹھیک ہے. متشابہات وہ ہے جس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، ترجمہ تو پتہ ہے. قرآن میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، ویدعون الی السجود، اور پھر کہیں گے کیا وہ مجھے سجدہ کرو. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے؟ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. جہنم دن میں سال میں 2 سانس لیتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سانس باہر نکالتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، پھر دوسرا سانس اندر کھینچتی ہے تو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. ٹھیک ہے. اب ایک یہ بات ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محکم ہے، واضح. ساری کائنات اللہ نے بنائی، محکم ہے، واضح. ٹھیک ہے. محکم کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے چیز وضاحت کرنی پڑ گئی. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات تنہا، اس کو کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. واضح. کس طرح نہیں؟ اس پہ سوال نہیں کر سکتے. کس طرح نہیں ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ مالا عین رات والا اذن سمیت والا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں خیال نہیں گزرا، کسی نے سوچا نہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. کس طرح ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، ہوتا ہے، نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا. ایسے امریکہ ہے، نظر آیا؟ دکھاؤ ذرا. نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے بھی نہیں، ہے نا. ایسے بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، ان کا ہم انکار کر دیں. جس سے بتاؤں مثال، آج بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے. نظر نہیں آتا. آج بلڈ پریشر ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ جی اس کا دیکھو بلڈ پریشر کتنا ہے، 130/90 ہے. اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، اس کا 80/120 ہے. اس کا کتنا ہے، اس کا اتنا، اس کا کتنا، اس کا اتنا. آج سے 200 برس پیچھے چلو جو بلڈ پریشر ہے، پاگل ہو گیا. بلڈ پریشر کو نظر آتا ہے. انسان کے خون کس رفتار سے دوڑ رہا ہے کوئی نظر آ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، انسان کا جسم گرم ہے، کتنا گرم ہے؟ آج تو تھرمامیٹر سے پتہ چل جائے گا، لیکن آج سے 300 برس پہلے چلے جائیں، پاگل ہے. انسان کے جسم کا درجہ حرارت تھوڑی ناپا جا سکتا ہے. یعنی وہ چیزیں آج عقل میں آ رہی ہیں جو پہلے نہیں آ سکتی تھی. اس کا معنی یہ ہوا کہ عقل میں ہر چیز نہیں آ سکتی. کرونا ہی ہے، عقل میں نہیں آ رہا نا آج. اگر عقل میں آ جاتا تو اس کا کوئی نہ کوئی دوائی تو سمجھ میں آ جاتی نا. تو جو چیز عقل میں آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں محکمات. ٹھیک ہے. اور جو چیز عقل میں نہیں آ رہی وہ ہے متشابہات. ٹھیک ہے. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں نا، وہ آپ سے وہ باتیں کریں گے جو متشابہات میں سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک عمومی بات ہوگی، میں آپ کو خصوصی بات بتاتا ہوں.
یہ اس سے تعلق رکھتی ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے اس کے اندر، لیکن میں سمجھانے کے لیے اس میں باتیں کیا ہوں. حضرت معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف کیوں ہوا جی؟ آج کے اسباب کے اندر آپ اس کو اگر عقل سلیم رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی اللہ والوں کی صحبت اگر نہیں اٹھائی، اللہ والوں سے تعلق نہیں اٹھایا اور کتابوں کا مزاج نہیں سمجھے، قرآن کا مزاج نہیں سمجھے، تو آپ کبھی سمجھ نہیں سکتے کیوں اختلاف ہوا. بھٹک جائے گا انسان، بھٹک جائے گا. یہ چیز منتقل ہوتی ہے صحبت سے، یہ چیز منتقل ہوتی ہے ساتھ بیٹھنے سے. دیکھیں سننے سے کلمات منتقل ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھنے سے کیفیات منتقل ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو جب تک قرآن کے ساتھ اس کی کیفیات منتقل نہیں ہوں گی، حدیث کے ساتھ اس کی کیفیات منتقل نہیں ہوں گی، اس وقت تک چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد ہم نے ابھی مٹی بھی نہیں جاڑی تھی کہ ہمارے دلوں کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے. تو جو چیز ساتھ بیٹھ کے حاصل ہوتی ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے مال غنیمت کیوں جمع کرتے تھے؟ آج باہر اگر نوٹ رکھے ہوں تو لوگ کیوں جمع کریں گے؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئی، تتلیاں گرنا شروع ہوئی، انہوں نے کیوں جمع کیے؟ میرے جمع کرنے میں اور ان کے جمع کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ وہ بھی دوڑ کے بھاگے اور انہوں نے کپڑے پہنے بغیر وہ تتلیاں جمع کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ہم بھی آج نہا رہے ہیں اور اوپر سے نوٹوں کی بارش ہونا، وہ پتہ چلے گا 3 سیکنڈ کے لیے ہو رہی ہے، تو کوئی یہ نہا رہا ہے تو وہ بھی واش روم سے باہر نکل آئے گا. لیکن ان کی اور حضرت ایوب علیہ السلام میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ وہ دیکھیں گے پیسے ہیں، حضرت ایوب دیکھ رہے ہیں کہ دینے والے نے پھینکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق بھی بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سی باتیں جو ہماری عقل میں آ نہیں سکتی کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے تھے. اچھا، آپ اللہ کے نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ پوری رات سوچنا، آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. اب پوری رات سوچتے نہیں، کوئی بندہ پوری رات سوچتا رہے میں اللہ کے نبی سے کیوں محبت کرتا ہوں، اس کو اتنے جوابات ملیں گے تو وہ کہ کاش ساری راتیں ایسی گزریں. لیکن اس کو کہیں یار رات کو تم نے کیا سوچا، تو بتا تو دے گا لیکن سمجھا نہیں سکے گا. خیر مسلمان تو مسلمان کو شاید ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سمجھا دیں، لیکن وہ کسی کافر کو نہیں سمجھا سکتا. آپ اپنے کسی کافر ساتھی کو فون کریں جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اب نہیں سمجھا سکتے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، بیوقوف. ایسے بہت سی چیزیں جو عقل میں نہیں آتی. بطور مثال ایک عام سی بات ہے، میں اپنے بچے سے کیوں پیار کرتی ہوں؟ کوئی ایک عقلی ثبوت دے دیں، ایک عقلی ثبوت دیتے آپ اپنے بیٹے سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ عقل میں آنے والا ہو نہیں، اس کا تعلق ہی دل سے، اس کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جو ہماری عقل کو نہیں سمجھ میں آتی اس کو کہتے ہیں متشابہات. یہ جو آج لوگ کامیاب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چیخ رہے ہیں اڑے ہم کوئی مول بھی لے کے جو ہمارا سامنا کر سکے، کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے اندر وہ عقل ہی نہیں ہے سمجھنے میں، تمہارے اندر عقل کی وہ قسم ہی نہیں ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا نا، ایک الگ بات ہے، کہتے کلام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کلام لفظی، وہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ کلام لفظی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے کلام مانوی، آپ کتاب سے پڑھ رہے ہیں کہ بھی آپ کلام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے کلام نفسی، وہ باتیں جو اپنے دل سے آپ کر رہے ہیں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کلام نفسی یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں خاموش مزاج ہے اور وہ اپنے اندر ہی سارے پکا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ سب سے زیادہ باتونی ہے اور اس کو باتوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. باتیں کرے گا نہیں، یہ کلام نفسی دل میں باتیں کر رہا ہے، تو اس کو اپنی باتوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. جو دوسروں سے کر لیتے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو کلام نفسی میں لگا ہوا ہے نا اس کا دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہاں، وہ کلام نفسی درست رستے کو. اب کلام نفسی کسی کو سمجھا کے دکھاؤ، یا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں پاگل ہو گیا، اپنے آپ سے بندہ کو ایسی باتیں کرتے پاگل ہی کرتے رہے گا.
تو وہ اخر متشابہات، ٹھیک ہے، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات منہ آیات محکمات، یہ آیات محکمات ہے جو اوپر گزری ہیں نا، یہ سب آیات محکمات ہیں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو یہ سب آیات محکمات ہیں، ٹھیک ہے. وأخر متشابہات، اور دوسری بہت سی باتیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں. تھک گئے؟ نہیں الحمدللہ مزہ آ رہا ہے. فأما الذین فی قلوبہم زیغ، فأما الذین، بس وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، انہوں نے ذلیل کر کے رہنا ہے، یعنی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے میں ذلیل ہی کرنا ہے. فیتبعون ما تشابہ، وہ پیچھے چلتے ہیں ما تشابہ منہ، جو متشابہات ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. اللہ جیسے حضرت فرماتے ہیں نا، پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی، انڈا پیدا ہوا تھا، اب اسی میں لگے ہوئے، اسی تحقیق میں لگے ہوئے. ابتغاء الفتنہ، وہ فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اللہ ابتغاء تعویل ہی، اور پھر اس کی تعویل کی تلاش کرتے رہتے ہیں اپنا علم جتانے کے لیے، جیسے آج کل سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ ایسے کر رہے ہیں. اللہ حفظ. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل تو صرف اللہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، الف لام میم کیا تعویل ہے اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد محکمات ہیں اللہ نے واضح کیے. اچھا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا، اور جو علم مضبوط علم رکھتے ہیں، والراسخون فی العلم، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے رسوخ کے ساتھ، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، بس ہم ایمان لے کے آئے ان متشابہات پر، ہم ایمان لے کے آئے. اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتا، بس ہم ایمان لے کے. اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق، اللہ پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، تو پنڈلی ایسی ہوگی جیسے ہماری پنڈلی ہو، پنڈلی پردے کی طرح ہوگی، ہمیں نہیں پتا. جیسی بھی ہم بس ایمان لائے. یقولون آمنا کل من عند ربنا، ہر چیز من عندنا، ہمارے پروردگار کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے صرف سمجھدار لوگ. ٹھیک ہے، یہاں ایک بڑا زبردست اختلاف ہے، بتانا ضروری ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو میم لکھا نا بالکل ٹھیک لکھا ہے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ یہ نہیں کہتے، یہ حنفی طریقے کے مطابق میم لگایا ہوا ہے درمیان میں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ کے بعد ایک میم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ایک نشان بنایا، اس پہ لکھا وقف لازم. وَيَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اچھا، یہ میم ٹھیک درمیان میں ایک میم لگا، اس کا مطلب ہے وقف لازم. ایک اور نشان بنایا ہے، اس کو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقف النبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں رکے تھے. یہ حنفیہ کی دلیل ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ رکنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام شافعی کہتے ہیں یہ وقف لازم نہیں ہے. اس کی وجہ، اس کی دو وجوہات ہیں، اس کی دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں اس کا علم لفظی ہو یا معنوی ہو، ہر علم صرف اللہ کو ہے، ہر علم مکمل کا مکمل اللہ کو ہے. متشابہات، ہاں، کہ اس متشابہات سے کیا مراد ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں ان کو بھی ہے، ان کو بھی ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں پہ وقف ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک میم یہاں پہ لکھا جائے گا علم کے بعد. ہاں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وما یعلم، اس کی جو تعویل ہے وہ اللہ جانتے ہیں اور راسخ فی العلم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں امام شافعی کے نزدیک. امام شافعی کے نزدیک. ٹھیک ہے، اچھا، امام شافعی کہتے ہیں کہ اصل میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل میں نا اختلاف نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ نا امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ اس کی تعویلات ہیں. بطور مثال ید اللہ علی الجماع، اس کی تعویل کیا ہے؟ اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی نصرت، ید سے نصرت مراد ہے. یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی ایک تجلی کھولیں گے، اس تجلی کو اللہ نے ساق سے تعبیر کر دیا.
سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جنت کو سجاتے ہیں. اللہ نے مبالغہ بتایا. میں نے کہا بہت تیاری کی، زبردست تیاری کی ہے، اس کا مطلب میں نے بہت اچھی تیاری کی ہے. یہ نہیں کہ میں نے 10 دفعہ تیاری کی، 20 دفعہ تیاری کی. ٹھیک ہے، تو اللہ جنت کو دن میں 5 مرتبہ سجاتے ہیں. اور وہ کیسے بس یہ مطلب ہے بہت زیادہ سجاتے ہیں جو میری عقل میں نہیں آ سکتا. یعنی اتنا اچھی تیاری کی ہے، اور بے شمار چیزیں جو میں نے دیکھی نہیں تو میری عقل میں نہیں آ سکتی، جب دیکھوں گا تو عقل میں آ جائیں گی. تو امام شافعی کہتے ہیں اس سے تعویل مراد ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے، اس کی کنہ اور حقیقت کیا ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے، اس کی حقیقت جب ہم دیکھیں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میں جنت کو دیکھوں گا تو میرا ایمان نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ میرا جنت پر ابھی سے ایسا ایمان ہے جیسے میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں. لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے. وراسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا. ٹھیک ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا. وراسخون فی العلم یقولون کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم ایمان لے کے آئے. پھر اس کے بعد راسخون فی